بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل ولیک الفرج اللہم صلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی محمد۔ مختصر سی اس گفتگو کا جو ٹاپک چل رہا ہے ابھی کل سے شروع ہوا ہے الحمدللہ بحق اہل بیت اطہار علیہم السلام، وہ ہے توبہ، اور توبہ کیسی ہونی چاہیے۔ خداوند قدوس ارشاد فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی وہ ہے کہ جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، ڈیلیٹ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، جو کچھ کرتے ہو وہ اللہ جانتا ہے۔ اب دیکھیے امیر المومنین علیہ السلام کی ایک حدیث، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بہت توجہ کے ساتھ پلیز سنیے گا۔ فرماتے مجھے تعجب اس بات پر نہیں ہے کہ لوگ جنت میں کیسے چلے جاتے ہیں، مجھے تو تعجب اس بات پر ہے کہ لوگ جہنم میں کیسے چلے جاتے ہیں۔ یعنی وہ اتنا کریم ہے اس کے باوجود بھی توبہ نہیں، وہ کتنا کریم ہے اس کی بارگاہ میں پھر بھی پلٹ کر نہیں آنا، وہ تو معاف کر، اتنا بڑا دروازہ اس نے کھولا ہے توبہ کا۔ کل میں نے حدیث پڑھی تھی، توبہ کا ایسا دروازہ کھولا ہے کہ بند ہی نہیں کیا اسے، آ جائے بندہ کبھی بھی آ جائے۔ دیکھیے ایک تو مجھے یہ بتانا ہے آپ کو کہ توبہ انسان کو کیا فائدہ پہنچاتی ہے، اور دوسرا بتانا ہے کہ توبہ کیسے کی جاتی ہے اور کیسی توبہ ہونی چاہیے، دونوں باتیں۔ اب سنیے گا، پہلے یہ آیت، پھر میں آپ کو ایک سورہ آل عمران کی آیت سناؤں گا انشاءاللہ، آیت نمبر 83 وہ بھی سناؤں گا، سنیے گا۔ یہ تو سورہ شورا کی آیت تھی جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ ایک آدمی ہے جنہیں حسن بصری کہا جاتا ہے، وہ حسن بصری کہتے ہیں کہ ایک دن میں بازار سے پاس ہو رہا تھا، سنیے گا یہ واقعہ، سنیے گا، بہت بہترین واقعہ، بڑے کام کا ہے۔ میں ایک بازار سے پاس ہو رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک لوہے والا ہے جو لوہے کو موڑ کر کے بناتے ہیں، لوہے کی چیزیں بناتے ہیں، وہ جلتے ہوئے لوہے کو بھٹی سے نکالتا ہے، جس میں لوہے کو مطلب گرم کیا جاتا ہے اور اسے لال کیا جاتا ہے موڑنے کے لیے، اسے کہتے ہیں بھٹی، جو چولہا ہوتا ہے، وہ بھٹی میں ڈالتا ہے اور اپنے ہاتھ سے نکال لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جلتے ہوئے لوہے کو نکال رہا ہے، اس کا ہاتھ نہیں جل رہا ہے۔ دیکھیے ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کبھی کبھی ہر چیز میں انسان لاجک ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے، ہر چیز میں لاجک ووجک نہیں ہوتی ہے۔ میں آپ کو انشاءاللہ ایک واقعہ سناؤں گا ابو حنیفہ کا اور حضرت بہلول کا، کہ جہاں پر انہوں نے ساری لاجکیں فیل کر دی تھیں، ایک پتھر سے جواب دیا تھا، ساری لاجک وہاں پر فیل کر دی تھی حضرت بہلول نے ابو حنیفہ کو، بہرحال وہ انشاءاللہ بعد میں۔ تو یہ کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، فلاں ہو گیا، ڈھکاں ہو گیا، یہ ساری باتیں نہیں، کیسے اس نے جلتے ہوئے لوہے کو، ارے بھائی اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ اگر کسی پر کرم کرنے پر آئے، اللہ اکبر، کرم کرنے پر آ جائے تو اللہ کیا نہیں دے سکتا، اسے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اتنی بات واضح ہو گئی۔ اب سنیے گا، حسن بصری کہتا ہے میں ٹھہر گیا، میں دیکھنے لگا کہ یہ جلتے ہوئے لوہے کو نکال رہا ہے، ہاتھ نہیں جلتا۔ حسن بصری کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا ہاتھ نہیں جلتا؟ کہنے لگا نہیں، دیکھو ٹھیک ٹھاک ہاتھ ہے۔ کہا کیوں نہیں جلتا، اب یہ بتاؤ۔ اس نے کہا اس کے پیچھے کی سٹوری ہے۔ کون سی سٹوری؟ وہ کہتا ہے کہ دیکھو ہمارے ہاں ایسے آدمی کو کہتے ہیں لوہار، جو لوہے کے کام کرتا ہے، وہ لوہار کہتا ہے، لوہے والا کہتا ہے کہ سنو، ایک دن میں بیٹھا ہوا یہاں پر لوہے کا کام کر رہا تھا، اچانک ایک عورت آئی، جوان عورت آئی، اور بڑی پریشان لگ رہی تھی، بڑی غریب تھی اور بھوکی تھی اور بہت بے چین تھی۔ اس نے کہا کہ بھائی میری کچھ مدد کر دو۔ کہنے لگا کہ میرے دل میں شیطان نے وسوسہ پیدا کیا کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانے کا۔ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں مدد تو کروں گا، لیکن میری کچھ شرط ہے، اسے پوری کرو، یعنی جو ناجائز خواہش ہے اسے
دیکھیے جو میں واقعہ سنا رہا ہوں نا، پلیز ہمارے جوان خاص طور سے سنیں. ماشاءاللہ آپ بڑے پاک ہیں، بڑے نیک ہیں، لیکن آپ یہ دوسروں کو سنا سکتے ہیں. یہ میں آپ کے لیے دوسرے کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ انسان زنا سے بچے. اور انسان، اللہ اکبر، امیر المومنین سے کسی نے پوچھا کہ گناہ سے بچنے کا سمپل طریقہ بتائیے، کوئی دعا، کوئی ہمیں وہ عمل چلہ ولہ نہیں کھینچنا ہے. چلہ سمجھتے ہیں نا، 40 دن ایک گول دائرہ بنا کر کے جو عامل لوگ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں اسے بولتے ہیں چلہ. کچھ نہیں کرنا، سمپل چیز بتائیے کہ میں گناہوں سے خود کو بچا لوں. امیر المومنین فرماتے ہیں جب گناہ کرنے کے لیے قدم بڑھے فوراً اپنی موت یاد کر لو، قدم رک جائیں گے. بڑی پریکٹیکل چیز ہے، خدا کی قسم بڑی پریکٹیکل چیز ہے. انسان کے گناہ کی طرف قدم بڑھنا ہے نا، فوراً موت یاد کر لے کہ ہمیں مرنا بھی ہے، قبر میں بھی جانا ہے، اور 2 دیواروں کے بیچ میں جا کر کے لیٹنا ہے. اور اس کے بعد وہ کیا کرنے والی ہیں اللہ ہی جانتا ہے، کس کا فشار ہوگا کس کا نہیں ہوگا. کہنے لگا کہ میں نے اس عورت سے کہا کہ تم میری شرط پوری کرو، میری خواہش پوری کرو، میں تمہیں پیسہ دوں گا. کہنے لگی اے شخص تجھے رحم نہیں آتا مجھے دیکھ کر؟ میں بھوکی ہوں، پریشان ہوں، غریب ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، 2 دن ہو گئے ہیں انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں، میں بیوہ عورت ہوں، کچھ تو رحم کرو. کہنے لگا نہیں، رحم وحم چھوڑو، تم ہماری خواہش پوری کرو، میں تمہیں پیسہ دوں، بات ختم. تم اپنے راستے، میں اپنے راستے. عورت چلی گئی، نہیں مانی. یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ زنا کرنا چاہ رہا ہے. عورت ڈینائی کر کے چلی گئی. اللہ اکبر، آپ سوچئے تو صحیح، انسان بہانے ڈھونڈتا ہے غلط کام کرنے کے، اور وہ اپنی اللہ اتنی مجبوریوں میں بھی یہ گناہ کرنے کو تیار نہیں ہے. غور کیجئے گا عزیزان، میں اپنے یوتھ کو، اپنے جوانوں کو میسج دے رہا ہوں عزیزان محترم، پوری توجہ رکھیے گا. کہنے لگی نہیں میں یہ نہیں کروں گی، بھوکی ہے، 2 دن سے بچے بھی بھوکے ہیں، خود بھی بھوکی ہے. واپس چلی گئی. تیسرے دن پھر آ کر کھڑی ہو گئی، آنکھوں میں آنسو ہیں، کچھ تو مدد کر دو. کہنے لگا کہ میں مدد ایک ہی شرط پہ کروں گا، وہی میری شرط ہے، پوری کرو، بات ختم. میں پیسہ دوں گا، میں کھانے کا سامان دوں گا. کہنے لگی نہیں. پھر چلی، تھوڑی دور چلی، پھر واپس آ گئی. بہت رو رہی ہے، رو کر کہتی ہے ٹھیک ہے، اگر بات میری ہوتی تو میں کبھی نہ مانتی، مر جاتی، بھوک سے مر جاتی، لیکن میں تمہاری خواہش نہ پوری کرتی. بات میرے بچوں کی ہے، وہ بھوک سے مر جائیں گے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، چلو اپنی خواہش پوری کر لو، کچھ دے دو تاکہ میں. دیکھیے کبھی انسان کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائے. سب سے بدترین انسان اور سب سے ویک آدمی وہ ہے جو کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھائے. ہاں یاد رکھیے گا، وہ بہادر نہیں ہے کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے نہیں بھائی، وہ مجبوری میں تھا، ہم نے فائدہ. یہ کون سی انسانیت ہے، کون سی ہیومینٹی ہے یہ، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا. چلو لے کے چلا، گھر میں آیا. عورت جیسے ہی گھر کے دروازے پر پہنچی، عورت کہنے لگی دیکھو تم اپنی خواہش وہاں پوری کرنا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. پوری توجہ رکھیے گا، بس اس واقعے میں 2 میسج بہت امپورٹنٹ ہیں جو آپ کو دینا چاہتا ہوں. کہنے لگا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میرے گھر میں کوئی نہیں، آؤ کم. لے کے گیا گھر کے اندر، روم میں گیا. جیسے ہی روم میں گیا اس نے دروازہ بند کیا. عورت نے کہا نہیں، تم نے کنڈیشن توڑ دی، تم نے کہا تھا ایسی جگہ لے جاؤں گا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. کہنے لگا یہاں کون ہے میرے تمہارے علاوہ؟ ارے اس روم میں کیا پورے گھر میں کوئی نہیں ہے؟ کہنے لگی تم جھوٹ بول رہے ہو، 5 لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں، میرے اور تمہارے علاوہ 5 لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں. کہنے لگا کہ کون ہے 5 لوگ؟ میرے اور تمہارے علاوہ 5 لوگ. کہاں کون؟ کہا 2 وہ فرشتے جو تمہارے کاندھے پر بیٹھے ہیں، 2 وہ فرشتے جو میرے کندھے پر بیٹھے ہیں، ادھر اور ادھر، اور 1 اللہ. ہو گئے نا 5. پریشان ہو گیا. کہنے لگا کہ تو بتاؤ کیا کرنا چاہیے. کہنے لگی اے شخص، اگر تو اپنی اس حرام خواہش کو چھوڑ دے، اس ضد کو چھوڑ دے، میں دعا کروں گی اللہ تجھے دنیا میں بھی آگ سے نہ جلائے اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بھی نہ جلائے. کہنے لگا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اب یہ جملہ، یہ تو ایک بات ہو گئی، جب بھی گناہ کریں خدا نہ خواستہ کسی کو بھی، آپ نہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی کو بھی آپ اسے سمجھا سکتے ہیں، یہ واقعہ سنا سکتے ہیں. کسی کو بھی یہ خیال آئے، سوچ لے کہ کتنے لوگ ہمیں دیکھنے والے ہیں، کتنے لوگ قیامت میں، کتنے لوگ گواہی، ہماری ایک گناہ کے کتنے ہم نے وٹنس بنا لیے، کتنے وٹنس بنا لیے. اچھا ٹھیک ہے زنا نہیں، کوئی اور گناہ ہے، کتنے وٹنس بنائے ہم نے. انسان کچھ بھی گڑبڑ کرنا چاہ رہا ہے، گناہ کرنا چاہ رہا ہے، سوچے کتنے، کم سے کم 3 وٹنس تو ہر ایک کے ساتھ ہو جاتے ہیں نا، اللہ اور 2 فرشتے، ہو گئے نا 3. یہ وٹنس تو ہر جگہ ہیں. اب یہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے سوچا
کہ یہ کتنی مجبور ہے، کتنی پریشر میں ہے، کتنی پریشان ہے، پھر بھی گناہ کرنے پر تیار نہیں ہے۔ میرے ساتھ تو کوئی مجبوری نہیں ہے، پھر بھی میں اتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں۔ اتنی مجبور عورت ہے، لیکن لاسٹ مومنٹ پر بھی مجھے خدا یاد دلا رہی ہے، جہنم کی آگ یاد دلا رہی ہے۔ اتنا مجبور ہونے کے بعد بھی، بچے بھوکے، خود بھوکی، مر جائیں گے بچے اگر کچھ نہ ملا، پھر بھی گناہ پہ تیار نہیں۔ میرے ساتھ کون سی پرابلم ہے؟ پھر بھی میں اس گناہ میں پڑنا چاہتا ہوں۔ فوراً توبہ کی اس نے، کہنے لگا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کروں گا۔ توبہ کر لی اس نے۔ حسن بصری کہتے ہیں اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں سمجھ گیا، تو نے وہ گناہ چھوڑی، توبہ کی، اللہ نے اس کے بدلے میں تجھے وہ طاقت دے دی کہ تو آگ کو بھی چھوتا ہے تو آگ تجھے نہیں جلاتی۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا، جب کوئی انسان دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ یہاں بھی معاف کرتا ہے، وہاں بھی معاف کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ دل سے سچی توبہ۔ ایک بات ہو گئی، آخری بات اور تقریر ختم ہو رہی ہے۔ توبہ کیسی ہونی چاہیے؟ قرآن نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، یہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 83۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے توبہ کیا، اس کے بعد جنہوں نے توبہ کیا اور اصلاح کی، مطلب کیا ہے؟ جو حق تھے گردن پر، ہم نے کمرے میں بیٹھ کر کے پتہ نہیں کیا کیا کر رکھے رکھا ہوا ہے، کارنامے انجام دے رکھے ہیں، توبہ 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 توبہ، ہو گئی توبہ، ختم، چھٹی، چلو۔ اے اللہ آپ دعا کیوں نہیں قبول کر؟ تو نے کہا تھا توبہ کے بعد دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اللہ کہتا تو نے توبہ ہی کہا کی ہے، تو نے تو منہ پیٹا ہے، تو نے توبہ کی نہیں ہے۔ وَأَصْلَحُوا، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ابھی توبہ ہوئی نہیں ہے، تو کب ہوگی توبہ؟ اللہ کہتا ہے جب تم خود کو ٹھیک کر لو۔ ٹھیک کر لو کا مطلب کیا ہے؟ جو رائٹس ہمارے اوپر ہیں، کسی کا پیسہ مارا ہے اس کا پیسہ واپس کریں، کسی کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگیں۔ جب یہ سارے کام کریں گے، اس کے بعد اللہ کہے گا میرے بندے اب تجھے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، میری نظر میں خود تو تائب اور توبہ کنندہ بن چکا ہے، تیری توبہ تو میں نے قبول کر لی، کیونکہ تو نے حق ادا کر دیا اور دل سے شرمندہ ہو گیا۔ سنیے گا، بنی امیہ کے جو امپائر تھا نا، بنی امیہ امپائر جو گورنمنٹ تھی ان کی، اس میں ایک آدمی تھا جو اکاؤنٹنٹ تھا، حسابدار فارسی میں کہتے ہیں، اکاؤنٹنٹ۔ اب اکاؤنٹنٹ کی تو بڑی ظاہر ہے، اوپر جو بادشاہ کا جو سوچیے آپ کہ جو کسی سلطنت کا اکاؤنٹنٹ ہو، اس کی کیا 2 نمبر کی آمدنی ہوگی، ہے نا؟ 2 نمبر کی آمدنی، پورے چانسز تو وہیں پر ہوتے ہیں، جتنا چاہو کما لو، انڈر ٹیبل جتنا بھی ہے نا، 2 نمبر کی جتنی بھی کمائی ہے وہ سب تو اسی میں رکھ کے۔ اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو اکاؤنٹنٹ ہے خدا نخواستہ وہ ایسے ہی کرتا ہے، ایسا نہیں سوچیے گا، لیکن یہ چانسز بہت ہوتے ہیں، شیطان بہت بہکاتا ہے ایسے موقع پر، کر لو موقع اچھا ہے، یہاں ہاتھ مار لو وہاں ہاتھ مار لو، یہ سب ہوتا ہے۔ اب سنیے، یہ بنی امیہ کا اکاؤنٹنٹ ہے، ایک دن ایک امام جعفر صادق کے صحابی سے ملنے گئے، صلوات پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد۔ سنیے گا، یہ بھی سننے والی بات ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ گئے، انہوں نے کہا بھائی یہ کب تک ان ظالموں کے ساتھ رہے گا، چھوڑ دینا۔ کہنے لگا چھوڑ تو دوں گا، ایک پرامس کرو، مجھے امام جعفر صادق سے جنت کی گارنٹی دلا دو تو میں سب چھوڑ دوں گا۔ تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں جاتا ہوں اپنے امام سے کہتا ہوں، بڑے کریم ہیں وہ، کچھ نہ کچھ حل نکالیں گے۔ امام کے پاس آیا، امام نے فرمایا اس سے کہو ایک شرط پر میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کون سی؟ اس سے کہو دل سے توبہ کرے، جن کا مال 2 نمبر، یہ میرے الفاظ، جن سے مطلب ناجائز مال دولت کمائی ہے، ناجائز دولت کمائی ہے، غلط راستے سے کمائی ہے، ان کو واپس کرے، اور جن کے لیے یاد نہیں کس سے کمائی ان کی طرف سے صدقہ دے، خیرات کرے۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں اس کے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ یہ آیا صحابی، آیا آ کر کے اس اکاؤنٹنٹ سے کہا کہ دیکھو امام نے یہ کہا ہے۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، اگر امام نے کہا ہے تو مطلب یہ کہ امام کبھی اپنے وعدے کو نہیں توڑتے، وہ تو صادق ہے، نام ہی جعفر صادق ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے نوکری چھوڑی، پیسے جتنے تھے جن کو یاد تھا سب کو واپس کر، یہ ہے وَأَصْلَحُوا، یہ ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرے، انسان ریفارم کرے، جو غلطیاں ہو چکی ہیں ان کو اب دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا ہے، کسی کا حق ہے تو ادا کرنے ہیں، اس کے بعد توبہ کرے تب توبہ قبول ہوتی۔ کہنے لگا کہ اب اس نے سب کو واپس کر دیا، جن کا نہیں یاد تھا ان کی طرف سے صدقہ کر دیا، سب کچھ خالی، ایون اپنے جو کپڑے تھے نا وہ بھی فقیروں میں جا کر کے بانٹ دیے، کپڑے تک نہیں ہیں۔ بیمار پڑ گیا،
آخری وقت ہے اس کی زندگی کا، مرنے والا ہے، توبہ کی حالت میں ہے نا، اپنے ایک دوست دروازے پر آ کر کھڑا ہوا، ایک آدمی پاس ہو رہا تھا دروازے کے پیچھے سے، جانتے ہیں آپ کس کپڑے میں اور کس حلیے میں تھا یہ آدمی؟ کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ بالکل بے لباس ہو گیا تھا، سب کچھ بانٹ دیا تھا، اکیلا گھر بند کر کے رہتا تھا، اور بالکل صرف اتنا باندھ کر کے رہتا تھا بس۔ دروازے کے پیچھے کھڑا ہوا، ایک آدمی پاس ہو رہا تھا، اس سے کہتا ہے کہ جاؤ جا کر کے امام کے فلاں صحابی کو، جو میرا دوست ہے، اس سے جا کر کہہ دو کہ میں بہت جلدی اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اس نے جا کر کہہ دیا، اور صحابی آئے، اور آ کر کے جب پتہ چلا کہ وہ صرف اتنے کپڑے میں ہے تو فوراً دوستوں میں گئے، جا کر کے ان سے پیسے ویسے جمع کیے، چندہ وندہ جمع کیا، کپڑا لیا، لا کر دیا، بھیا یہ کپڑے، اب یہ حلال کے کپڑے، یہ تو پہن لو، یہ تو حلال کے، یہ تو پہن لو۔ اب اس نے کپڑے پہنے، دیکھا انہوں نے بڑا بیمار لگ رہا ہے۔ 3 دن کے بعد پھر ایک آدمی آیا صحابی کے دروازے پر، چلو وہ مر رہا ہے۔ جیسے ہی صحابی آئے اور آ کر کے دیکھا تو بالکل آخری اس کے لمحات تھے، آخری وقت تھا، تھوڑی دیر میں مر گیا۔ انہوں نے غسل، کفن، سب انتظام کرایا، جنازہ لے کر قبرستان میں آئے، دفن کیا، دفن کرنے کے بعد اپنے گھر آ گئے۔ رات کے وقت سوچا چلو ایک بار پھر اس کی قبر پر چل کر فاتحہ پڑھ لیا جائے یا کچھ قرآن خوانی کر لی جائے، ٹھیک ہے۔ اس کی قبر پر آئے قرآن خوانی کرنے، تو دیکھا قبر کے اوپر ایک کاغذ رکھا تھا، اس کاغذ میں لکھا ہوا تھا کہ جو تمہارے امام نے وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، یہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ جو تمہارے امام نے جو وعدہ کیا تھا، جو ہمارے امام نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ جعفر صادق علیہ السلام کا وعدہ، مطلب کیا ہے کہ ہم نے سب حق ادا کیے، اللہ نے معاف کر دیا، قبر جنت بن چکی ہے۔ وَهِيَ رَوْضَةٌ مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ، یہی یہی قبر جنت کے باغوں میں ایک باغ بن سکتی ہے۔ عزیزان محترم، انسان دل سے توبہ کرے، شرمندگی کا احساس کرے، جو حق گردن کے اوپر ہے انہیں ادا کرے، اللہ انشاءاللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار بحق اہل بیت اطہار علیہم السلام تمام مومنین مومنات کو اور ہم سب کو پروردگار توفیق توبہ عطا فرما، ہم سب کو سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع